صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا عام انسانوں کے جیسا بدن تھا بظاہر. اب یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ عام نظر آتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ بھیجا کس نے ہے. اس نے بھیجا ہے جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کر دیا. اس کی طاقت و قدرت یہ وہ کہتا ہے کن ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. اس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا، تو جس نے لفظ کن سے ارادہ کیا کائنات وجود میں آ گئی. اب وہ ارادہ فرما لے کہ اپنے محبوب کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجوں گا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی نعمتیں دے کے بھیجا ہو. اور اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو قرآن پاک کی ایک بہت مشہور سورہ جو آپ بار بار سنتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس سورہ پاک کی تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے کروں. یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ. یہ ابرہۃ الاشرم کہلاتا ہے. اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے. کٹے ہوئے ہونٹ کا پیدائشی ہونٹ کٹا تھا، اس لیے اسے ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 55 دن پہلے مکے پر ہاتھیوں کی فوج لے کر حملے کے لیے آیا. وجہ کیا تھی؟ ابرہہ بادشاہ جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے یہ دیکھا کہ مکے میں ایک عمارت ہے جسے لوگ کعبہ کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ ایسی عظیم عمارت، مبارک عمارت ہے کہ 24 گھنٹے لوگ اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ چکر لگاتے ہیں. اس نے یہ دیکھا کہ جب لوگ مکے پہنچتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی بڑی تعظیم کرتے، اس میں لگے ہوئے پتھر حجر اسود کو چومتے ہیں، اور جب وہ طواف کرتے ہیں تو طواف کرنے والے کو بھی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مکے والے حج اور عمرہ کرنے آنے والوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، خوب مہمان نوازی کرتے ہیں. اور سال میں 4 مہینے پورے عرب میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ بند ہو جاتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کی تاریخوں کے ہیں، اس لیے ہم اس میں کوئی جنگ نہ کریں گے. اور ماہ رجب کو عمرے کا مہینہ قرار دے کر وہ لوگ رجب میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. کعبۃ اللہ کی بڑی تکریم، بڑی تعظیم، بڑی عزت، لوگ وہاں جاتے تھے، بہت سارے جانور لے کے جاتے، وہاں جا کے اس کی قربانی کرتے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر کے اللہ کے مہمانوں یعنی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو کھلاتے تھے. اس نے یہ سمجھا کہ مکے کی وجہ سے
عبادت خانہ ہونے کی وجہ سے، مکے میں کعبۃ اللہ ہونے کی وجہ سے مکے کے لوگوں کی بھی بڑی عزت ہے، مکے کے لوگوں کی بھی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ اور جب لوگ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہزار آدمی آئیں گے تو یہاں کھائیں گے، پیئیں گے، خرید و فروخت کریں گے تو مکے کا بزنس خود بخود بڑھ جائے گا، اور ہوتا ہی تھا، آج بھی یہی ہوتا۔ اس نے یہ سوچا اگر میں یمن میں بھی ایک کعبہ بنا لوں، کعبے کے نام سے ایک عمارت بنا لوں، تو ہوگا یہ کہ لوگ دور دور سے میرے اس کلیسا یا عبادت خانے کی زیارت کو آئیں گے، اس کی وجہ سے یہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی، بزنس چمکے گا، میری عزت بھی بڑھ جائے گی کہ میں نے ایک نیا کعبہ بنایا۔ تو اس نے کعبے کی طرز پر ایک عمارت یمن میں بنائی۔ یمن میں اس عمارت کو بنانے کے بعد اس نے پورے عرب میں اپنے قاصد بھیجے، اے لوگو، اب ایک کعبہ، ایک بیت اللہ یمن میں بھی بن گیا ہے، تم اس کی عبادت کے لیے آؤ یا اس کے حج کے لیے آؤ۔ کچھ لوگ تو گئے لیکن عبادت کی نیت سے نہیں، حج کے لیے نہیں، تماشا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھیں تو وہاں کیا ہوتا۔ بہت کوشش کی بادشاہ نے کہ میرے کعبے کی عبادت کے لیے یا میرے کعبے کی زیارت کے لیے بہت کثرت سے لوگ آئیں، لیکن لوگ آتے ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوششیں کی، بڑی لالچ دی، بڑی آرام و آسائش دیے، لیکن میاں اصلی ہیرا ہوتا اور نقلی ہیرے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ سونا سونا ہوتا ہے، پیتل پیتل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی جاتا تو نہیں تھا، لیکن مکے والوں میں ایک شخص کو بڑا غصہ لگا، غصہ آیا، اور غصے کے عالم میں اس نے ایک دن یمن کا سفر کیا اور جا کے اس عبادت خانے کو دیکھا۔ عجیب بات یہ دکھائی دی کہ وہ بالکل ویران تھا، تو اس نے سنگن لی، تنہائی پائی، تو اسی بت خانے میں بیٹھ کر اس نے پاخانہ کر دیا، اس کی بے عزتی کی، اور دنیا کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ تو کعبے کی برابری کرنا چاہتا ہے، کعبے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو غلاظت کرنے کی جگہ۔ اس نے اس کو گندا کیا، چلا گیا۔ بعد میں جب کچھ لوگ گئے، دیکھے گندگی، بادشاہ ابرہہ کو بتایا، اس نے پوچھا کہ کس نے کیا، تو سنگن لگاتے رہے جاسوسوں نے خبر دی کہ مکے کا ایک شخص آیا تھا اور وہ واہی تباہی بک رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہو۔ تحقیق کی بادشاہ نے، معلوم ہوا کہ ہاں مکے والے ہی کسی شخص کا کام ہے۔ اب ابرہہ کو آیا غصہ، اور اس نے غصے کے عالم میں یمن سے ایک فوج تیار کی، فوج لے کر اونٹ گھوڑے کے علاوہ کچھ ہاتھی بھی اپنی فوج میں لی، جبکہ عرب میں ہاتھیوں کا عام طور پر کوئی رواج نہ اس وقت تھا نہ آج ہے۔ کہیں چڑیا گھروں میں زو وغیرہ میں کچھ ہو تو ہو، ورنہ ہاتھی وغیرہ عرب کے لوگوں نے دیکھا نہیں۔ اور یمن، وہاں پر اس بادشاہ کو کہیں سے ہاتھی ملے تھے، تو ہاتھیوں کی فوج لے کر، بہت بڑا لشکر لے کر ابرہہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ اور جب وہ یمن سے آیا تو طائف کے راستے سے ہوتا ہوا آیا، آگے بڑھا، صحرا تھا، پہاڑ تھے، اجنبی لوگ تھے، پتہ نہ چل سکا کہ مکے کا راستہ کیا۔ تو ابو رغال نام کا ایک شخص جو عرفات اور طائف کے بیچ کی ایک بستی میں رہتا تھا، اسے اس نے بہت لالچ دی، پیسے دیے کہ تو ہمیں راستہ بتا۔
تو وہ تیار ہو گیا، رہبر بن کر وہ ساتھ میں آیا۔ اب یہ قافلہ چلتے چلتے عرفات کے میدان میں پہنچا، عرفات سے آگے بڑھ کے یہ مزدلفہ کے میدان تک پہنچ گیا۔ اب مکہ مکرمہ کل 5 میل رہ گیا۔ اب اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ہتھیاروں کا شور ہے، جانوروں کے ہنہنانے کی آواز ہے۔ ایسی صورت میں مکے والوں کو خبر مل گئی اور کچھ آنے جانے والوں نے خبر دی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور سن گن لینے والوں نے بتایا کہ یہ ابرہہ نام کا بادشاہ یمن سے آیا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ کعبے کو ڈھا دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا، زمین کے برابر کر دوں گا، کعبہ نہیں رہے گا تو مجبور ہو کے لوگ میرے عبادت خانے پر، میرے کلیسا پر زیارت کے لیے آئیں گے۔ جیسے ہی یہ خبر مکے میں پہنچی، مکے والوں نے بھی اپنے طور پر میٹنگ کی، کیا کیا جائے۔ اس وقت مکے میں جو میٹنگ ہوئی، میرے دوستو، یہ وہ دور تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ولادت سے 55 دن پہلے کی بات ہے، یا یوں کہہ لو 60 دن پہلے کی بات، میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے ہمارے نبی کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب ابن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ تو 8 مہینے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 7 یا 8 مہینے پہلے نبی کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ دادا حضرت تھے، انہی وہ سردار مکہ تھے، انہی کی سرداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی قیادت اور سرداری میں یہ میٹنگ ہوئی۔ اب اس میں یہ سوچا جانے لگا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت عبد المطلب نے سب سے مشورہ لیا۔ جتنے لوگ مکے میں تھے سب نے یہ کہا کہ اے سردار مکہ، سردار قریش، ہم لوگ بہت کم ہیں، تعداد میں کم، طاقت میں کم، ہتھیار ہمارے پاس نہیں۔ ابرہہ آیا ہے تو بہت بڑا لشکر لے کر، اونٹ اور گھوڑے تو ہیں ہی، ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا ہے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکے، تو کیا کیا جائے؟ عبد المطلب نے یہ کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ شہر مکہ خالی کر دیں، مکہ چھوڑ کر آس پاس کی دور دور کی پہاڑیوں میں پناہ لے لیں، وہ آئے گا، جو کرنا چاہے کرے، وہ جانے اور کعبے کا رب اللہ جانے۔ جب یہ بات ہوئی اسی دوران خبر لگی کہ بادشاہ ابرہہ نے مکے کے بہت سارے لوگوں کے وہ اونٹ جو چرنے کے لیے منی اور مزدلفہ کی طرف گئے تھے، ان اونٹوں اور گھوڑوں کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے بھی سارے اونٹ ابرہہ کے لشکریوں نے قبضہ کر لیا ہے، لوٹ لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو گئے، کمزوری تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن دل کے بہت مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کے غلاموں نے آ کے کہا کہ آپ کے اونٹ بھی ابرہہ کے سپاہیوں نے لوٹ لیے، حضرت عبد المطلب مزدلفہ کی وادی میں ابرہہ کے لشکر میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے ایک بہت بڑے خیمے کی طرف اشارہ کیا، بڑا شاندار خیمہ، زرنگار خیمہ، کہا اسی میں ہے۔ کہا بادشاہ سے جا کے کہو کہ قریش مکہ کا سردار تم سے ملنا چاہتا۔ اس کے خادم خدمتگار اور غلاموں نے جا کے ابرہہ کو خبر دی
ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ جب حضرت عبد المطلب کو ابرہہ نے دیکھا تو ان کا بڑھاپا، ان کے چہرے جمال، ان کی وجاہت، ان کی خوبیاں دیکھتے دیکھتے ابرہہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ جلال تھا جو نبی کریم کے صدقے میں اللہ نے نبی کریم کے اجداد کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ابرہہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے استقبال کیا، بٹھایا اپنے بستر، اپنے مسند پر، پھر وہاں بازو میں بیٹھا اور کہنے لگا اے سردار، آپ کے چہرے سے سرداری کی ساری خوبیاں ظاہر ہو رہی، واقعی آپ پورے علاقے کے سردار ہیں، ذی حیثیت ذی اقتدار ہیں، آپ کے چہرے کی تابانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ میرے دوستو دیکھو، ایک کافر بادشاہ نبی کے دادا کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے آپ عام آدمی نہیں ہیں، اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والی ایک جماعت یہ کہتی ہے نبی تو ہمارے جیسے، نبی تو ہمارے جیسے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی صورت میں ابرہہ نے کہا کہ اچھا آؤ بیٹھے۔ ابرہہ نے کہا کہ خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، میرے اونٹ چرا لیے ہیں، میرے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ بادشاہ کو ان کی یہ بات سن کر حیرت لگی، حیرت ہوئی، کہنے لگا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بچانے کے لیے کچھ کہیں گے کہ کعبے پہ حملہ نہ کرو، کعبے کو بچا لو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ایسی صورت میں نے تو آپ کو کعبے کا محافظ سمجھا تھا، کعبے کا خادم سمجھا تھا، آپ تو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ اونٹ آپ کے میں واپس کر دوں، اتنی چھوٹی بات۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا میرے دوستو، وہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کے دادا ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ آج ایک طبقہ نبی کریم کے باپ دادا کے بارے میں واہی تباہی بکتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب کافر تھے، بت پوجتے تھے، شراب پیتے تھے۔ معاذ اللہ، نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ میں میرے والد اور والدہ سے لے کر حضرت آدم اور بی بی حوا تک جب بھی جس نسل میں جس کے شکم میں یا جس کے پشت میں میں رہا، الحمدللہ وہ پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف ہوتا ہوا اللہ نے مجھ کو میرے والد تک پہنچایا۔ تو نبی تو کہیں کہ میرے سارے دادا نانا دادی نانی یہ سب پاک باز لوگ ہیں، اور آج ایک طبقہ کھل کے کہہ دو یہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کے باپ دادا تو کافر تھے، معاذ اللہ ایسے تھے ویسے تھے۔ آؤ میں حضرت عبداللہ کے والد ماجد عبد المطلب کی بات بتاؤں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے بادشاہ، حیرت کی بات نہیں ہے، اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ غور فرمائیں اس جملے پر۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر اور برداشت کر لے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔
حضرت عبد المطلب نے یہ کہا اونٹ میرے ہیں، میں ان کی حفاظت کے لیے آیا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، جس کا گھر ہے وہی بچائے گا۔ یہ یقین دیکھو حضرت عبد المطلب کا۔ بادشاہ بھی ابرہہ بھی ان کی اس بات سے مرعوب ہوا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ سردار کے جتنے اونٹ ہیں واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس ملے، وہ لے کے آئے۔ مکے میں آنے کے بعد انہوں نے سارے مکے والوں کو بلایا، اب بلانے کے بعد مکے والوں سے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب کل کا دن ہے، صبح صبح سب لوگ مکے کی بستی خالی کر دو، آس پاس میں دور دراز میں 3-4 کلومیٹر 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں کہیں بھی تمہیں پناہ ملے پہاڑوں میں چھپ کے رہ جاؤ۔ جب سب کے سب پورا مکہ خالی کر چکے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں آئے، اور خانہ کعبہ میں آنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کی چوکھٹ پکڑی، اور چوکھٹ پکڑ کر حضرت عبد المطلب نے کہا اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت بھی تجھے کرنی ہے، ہم کمزور کعبے کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ گھر تیرا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، ہم بادشاہ وقت سے لڑ نہیں سکتے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کی اور یہ بھی وہاں سے نکل کے گئے اور پہاڑیوں میں چلے گئے، پورا مکہ خالی۔ اب ابرہہ نے صبح کے بعد اجالا ہو گیا، اپنی فوجیوں سے کہا کہ چلو اب ہم حملہ کریں گے۔ جس دن ابرہہ کی فوج وہاں سے چلی، ابھی تک مزدلفہ میں تھی، مزدلفہ سے چلتے چلتے ایک جگہ آئی جو منی اور مزدلفہ کے بیچ میں تھی، تقریباً 400-450 میٹر ایسی طویل اور 30-40 میٹر ایسی چوڑی۔ اس جگہ پر اس وادی میں جب یہ لشکر پہنچا، اس وادی میں پہنچنے سے پہلے بادشاہ کا جو ہاتھی تھا، سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، تاریخ میں اس کا نام محمود بتایا گیا، اس ہاتھی نے وہیں پہ آڑ ڈال دی، اکڑ کے بیٹھ گیا۔ مہاوت ہاتھی کو بڑے آکس لگا رہے تھے، مار رہے تھے، اکسا رہے تھے کہ اٹھ چل، ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب ہاتھی یہاں اکڑ گیا اور بادشاہ تھوڑا حیران تو ہوا، لیکن اپنے ساری فوج سے کہنے لگا چلو۔ جیسے ہی یہاں سے یہ لوگ آگے بڑھے اور اس وادی میں پہنچے جسے وادی محصر کہا جاتا، اس وادی میں پہنچتے ہی اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر جدہ کی طرف سے چڑیوں کا ایک غول آ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ابابیل نام کی چڑیا بمشکل 50-60 گرام کی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، دنیا میں بہت جگہ، ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چڑیا 50 سے 60 گرام بمشکل اس کا وزن ہوگا۔ یہ چڑیا جدہ کی طرف سے اڑتی ہوئی آئیں، اور آنے کے بعد یہ ساری چڑیا ابرہہ کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر چڑیا کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، چنے کے دانے برابر، اور ان کی چونچ میں ایک کنکری تھی، وہ بھی چنے کے برابر۔ یعنی یہ جتنی چڑیاں آئیں سب 3 بم لے کے آ رہی تھی، اور یہ بم بارود کا نہیں تھا، زمین کی کنکریاں تھیں، اور اتنی چھوٹی تھی جتنا بڑا چنا ہوتا ہے۔ یہ لے کے آئیں، اور آنے کے بعد
اس ابرہا کے لشکر پر منڈلانے لگی، اور منڈلاتے منڈلاتے ایک ایک کنکری ایک ایک شخص کے سر پر گراتی چلی۔ ایک کنکری ایک شخص کے اوپر، دوسری کنکری دوسرے شخص کے اوپر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کنکری جب ان کے سر پر پڑتی، سر میں سوراخ کرتی، سوراخ کرتے وہ نیچے گھستی، پورے بدن کو چھید دیتی، اور جس گھوڑے، ہاتھی یا اونٹ پر کوئی سوار ہوتا، اس گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ کو بھی یہ گھستی ہوئی پر سے چھوڑی، اور ایسا ہو جاتا کہ وہ سوار بھی مر جاتا اور اس کی سواری بھی مر جاتی۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ابرہا کے لشکر پر اڑنے والی چڑیوں کو بھیجا، وارسل علیہم ان پر بھیجا، بھیجے کا لفظ ہے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل نام کی چڑیا کو، ترمیہم بحجارۃ، ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے سپاہی تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ قرآن پاک کی آیات کا میں نے ایک سادہ سا ترجمہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو کنکریاں ماری، ان کنکریوں نے اوپر سے نیچے تک نہ صرف سوار کو مار ڈالا بلکہ ہاتھی، گھوڑے اور اونٹ کو بھی مار ڈالا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو دنیا کے لے کے آؤ، میں کنکری دیتا اور اس سے کہو کہ یہ کنکری کسی بڑے سے بڑے پہلوان کو مار یا کمزور سے کمزور بچے کو مار۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی کنکری ماریں گے، ممکن ہے کتنی بھی تیز سے مارے، کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو احساس ہی نہ ہو کہ کنکری لگی۔ ارے کنکری نہیں، کنکرا مارو، گوٹی نہیں ٹبا مارو، تو ٹبا بھی مارنے سے مار لگنا تو بڑی بات، سر پھوٹنا تو بڑی بات، بمشکل بہت طاقت سے لگا تو ایک آدھ گومڑا بن جائے گا۔ اور آج تو یہ چھوٹی چھرے والی رائفل جو نکلی ہے، اس سے مار دو تو وہ تو جا کے زیادہ سے زیادہ کسی کھال میں جا کے پھنس جائے گی۔ بڑی رائفل ہو، بڑا ریوالور ہو، اس سے کوئی مرے گا؟ انسان کیسا بھی طاقتور ہو، اسے ایک بہت بڑا کارتوس دے دو اور اس کو کہو کہ اپنی پوری طاقت سے کارتوس کسی انسان کو مار، کتنی بھی طاقت سے ایک انسان کارتوس کو مارے گا تو میرے دوستو تھوڑی بہت مار تو محسوس ہوگی، لیکن وہ کارتوس آدمی کے پھینکنے سے اندر نہیں گھسے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ 50-60 گرام کی ابابیل ایک کنکری گرائے تو وہ کنکری کھوپڑی میں سوراخ کر دے، کھوپڑی کو توڑتی ہوئی گھسے، بھیجے کو چیرتی ہوئی جائے، پوری گردن کو کھا جائے، اس کے بعد سینے میں گھسے نیچے تک، اور اسی انسان کو نہیں، وہ جس گھوڑے اور ہاتھی پہ بیٹھا ہے اس ہاتھی کو بھی کھایا ہوا بھوسا کر دے۔ ایسی طاقت ابابیل کے کنکری پھینکنے میں آئی کیسے؟ انہوں نے ماری نہیں، صرف گرائی، تو اتنی طاقت تو کہنے دیا جائے، صاف ہر شخص یہی کہے گا آنے والی ابابیل چڑیا تھی، کنکر ڈالنے والی چڑیا تھی۔ اب چڑیا کو مت دیکھو کہ کتنی چھوٹی ہے، یہ مت دیکھو کہ کتنا چھوٹا کنکر ہے، دیکھو
دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ فرماتا ہم نے بھیجا. تو اللہ چڑیا کو بھیجے تو پورے بادشاہ کا لشکر اس کے سامنے بے بس ہو جائے. تو جب چڑیا کی طاقت کا یہ عالم جب خدا نے بھیجا تو چڑیا کی طاقت کا عالم یہ, تو جس رسول کو خدا نے بھیجا اس رسول کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا, اللہ نے بھیجا. تو اب یہ نہ دیکھو کہ آنے والا مکے میں آیا, یہ نہ دیکھو کہ زمین پہ چلتا ہے, یہ نہ دیکھو کہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. ارے اگر وہ زمین پہ چلتا ہے تو آسمانوں سے پار بھی اڑتا جاتا ہے. اگر وہ ہماری طرح کھاتا ہے تو 100 وسال میں پورے مہینے نہ ایک قطرہ پانی پیتا ہے نہ ایک دانہ کھانا کھاتا ہے, اس کے باوجود کوئی کمزوری نہیں. وہ زمین پر ہے لیکن اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے کہ وہی مکہ ہے, وہی جبل ابو قبیس ہے. مکے کے کافروں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ رسول اللہ ہیں تو معجزہ دکھائیے. آقا نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر دو. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں مجبور ہوں, محتاج, میں کیا کروں. نبی نے کہا ٹھیک ہے 14ویں تاریخ کو دیکھ لینا. 14ویں شب مہینے کی آئی, رات کا وقت. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو کوہ ابو قبیس پر. پورے مکے کے لوگ وہاں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں, صرف اپنی انگلی اٹھائی اور یوں اشارہ کیا, الحمدللہ آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تم کہتے ہو نبی کی ہمارے جیسے انگلیاں, ہمارے جیسے ہاتھ. اگر ہمارے جیسے ہیں تو ہم یہاں اشارہ کریں زندگی بھر کھڑے ہو کے, یہ دیوار کے اوپر اثر نہ ہو. یہ قریب سے یہی مائک ہے, اس کو ہاتھ لگا کے زندگی بھر رگڑتے رہے انگلی تو انگلی چھل جائے گی, اس کا کچھ نہ بگڑے گا. لیکن نبی کی طاقت و قوت یہ کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. اشارے سے آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف, آدھا چاند پہاڑ کے اس طرف. اور اسی پر بس نہیں, حال یہ ہوا کہ جب اشارہ کیا تو ٹوٹا ہوا چاند پھر دوبارہ جڑ گیا. یہ ہے اللہ کے نبی کی قدرت. اب اگر کوئی پوچھے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیسے کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو کیسے پلٹایا, ہم کہیں گے حیران ہونے کی ضرورت نہیں. نبی کو ہمارے جیسا جسم والا دیکھ کر پریشان مت ہو. یہ نہ دیکھو کہ نبی کون ہے, یہ دیکھو کہ انہیں بھیجا کس نے ہے. اس نے بھیجا ہے جو لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کرتا ہے, وہ ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات پوری کر لوں, یہ جو چڑیوں نے کنکری پھینکی اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہر کنکری کے اوپر کسی نہ کسی کافر کا نام لکھا تھا, اور جس کافر کا اور اس کے باپ کا نام لکھا تھا اللہ نے خط قدرت میں اس کنکری کو وہ چڑیا اسی شخص کے اوپر ڈالتی تھی. ایسا نہ تھا کہ گنگا رام کی کنکری جمنا پرساد کے سر پہ پڑ جائے اور گنگو کی کنکری چھیلا رام کے سر پہ پڑ جائے. جس کے نام کی کنکری تھی اسی کے سر پر پڑتی تھی. اور اس کی ایک تفصیل میں یہ بھی بتایا گیا, ایک شخص بڑی تیزی سے جدہ کی طرف بھاگا. جب جدہ کی طرف بھاگا, اپنی سواری لے کے پیچھے تھا, تو وہ جب دیکھا سب سامنے مر رہے تو پیچھے سے بھگا اور جدہ کی طرف گیا. تو یہ جو ابابیل تھی یہ اس کے پیچھے چو 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 کرتی جدہ تک پہنچ گئی. اور جدہ میں جب وہ اس کی زد میں آیا تو وہی اس کے سر پہ کنکری ڈالی, وہ وہی فنار ہو گیا, وہی مر گیا. تو جس کے نام کی کنکری اللہ نے رکھی وہ وہیں پر اسی کے اوپر گری. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں
اب پڑھنے لکھنے میں آج کل ذرا کمزور ہیں، ان کو کوئی جو پڑھے ہوئے ہیں انہی کو کچھ لکھ کے دے دو پڑھو، تو ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے۔ ہم میں کچھ بڑے ہیں، کوئی ایسا لفظ اٹپٹا اجنبی نیا آیا، ہم پڑھے لکھے ہم ہی نہیں پڑھ پاتے کہ یہ معین لکھا ہے کہ معین لکھا ہے، یہ محدث لکھا ہے کہ محدث لکھا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا لکھا ہے، پڑھ نہیں پاتے۔ ایسی حالت میں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ابابیل چڑیوں کو کس نے پڑھایا تھا؟ ان کو کیسے پتا کہ اس کنکری پر یہ نام لکھا ہے؟ اب پھر اگر کسی صورت یہ معلوم بھی ہو گیا کہ یہ کنکری وہ ہے جس پر فلاں کا نام لکھا ہے، تو یہ کیسے پتا کہ یہی صورت شکل والا یہ انسان ہے؟ اس انسان کو کیسے پہچانا؟ آج اتنے لوگ یہاں ہیں، صورت سے میں سب کو جانتا ہوں، نام سے اکثر کو نہیں جانتا۔ اگر کوئی ایک نام پکارے فلاں، تو میں اگر فلاں لفظ کہوں تو سب کی طرف دیکھوں گا کون ہے، میں تو نہیں پہچانتا۔ ہم کہتے ہیں وہ چڑیا جو بے زبان جانور ہے، بے زبان پرندہ ہے، اسے بولنے کا شعور نہیں، جو بولنا نہیں جانتی، اس چڑیا کو پڑھایا کس نے، سکھایا کس نے؟ اور پڑھانا اور سکھانا تو بڑی بات، انسان کو انسان کے نام کے ساتھ پہچانا کیسے؟ ان کا نام وہاں لکھا تو نہیں تھا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، کوئی آئیڈینٹی کارڈ تو نہیں تھا کہ آئیڈینٹی کارڈ دیکھ دیکھ کے وہ کنکری چھوڑتی ہو۔ پھر کیسے مارا؟ جواب ایک ہی ہے۔ اب چڑیا کی کمزوری نہ دیکھو، اس کی بے پڑھے ہونے کو نہ دیکھو، اس کے نہ بولنے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ جب اللہ چڑیا کو بھیجے تو اتنا علم دے کر بھیجے، تو جسے اپنا رسول اور خلیفہ بنا کے بھیجے اس کو کتنا علم دے کے بھیجا ہوگا، ہم اور آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔